بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، امان رمضان کے اس سحری کے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دوسرے پارے کے احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہی ہے، اور اس میں وہ کام جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیا یا جن کاموں کو پسند فرمایا ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور اس کا تذکرہ فرمایا وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور پسند کے مطابق مسجد حرام کو قبلہ قرار دینا ہے، اور یہ 144 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا یہ خوب بیان ہے جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس ہی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں مدینہ منورہ میں حکم نازل ہوا۔ آپ کی خواہش تھی، آپ کے قلب مطہر میں یہ آرزو جنم لیتی تھی، اور آپ چہرہ مبارک بار بار آسمان کی جانب اٹھاتے تھے، اور زبان سے بھی یہ تمنا نے لفظوں کا لباس پہن کر دعا بن کے رب کی بارگاہ میں یہ تمنا پیش نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کریم کو اس قدر پیار آیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور اس رضا پر کہ اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے رخ انور کو بار بار آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے، اور ہم یہ بات اس میں بین السطور تھی کہ ہم جان رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کیا ہے۔ والا حضرت دیو البرکت نے فرمایا تھا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور لو اب پھیر دو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، جہاں کہیں ہو تم پھیر دیا کرو اپنے منہ اس کی طرف۔ اور پھر آیت نمبر 149 اور 150 میں بھی اس حکم کو دہرایا گیا۔ دوسرا حکم جو اس میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فاستبقوا الخیرات، ہر قوم کے لیے ایک سبق مقرر ہے، وہ اس کی طرح منہ کرتی ہے، بس تم آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں، تم کہیں ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ 148 نمبر ورس یہ، اور پھر 150 نمبر آیت میں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کو دیا گیا کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ ان لوگوں سے نہ ڈرو، دوسرے لوگوں سے، کفار سے نہ ڈرو، بلکہ میرا خوف اپنے سینے میں رکھو۔ میں سنو سو نہ ڈرو تم ان سے، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ راہ راست پہ ثابت قدم رہنے کے لیے از بس لازم ہے کہ سینوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، خشیت الہ ہو، اور ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہمارا مالک کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ 152 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس لیے اللہ کا ذکر اور شکر کا ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا اس پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔
یعنی جب بندہ یاد کرتا ہے تو اپنے شان کے مطابق اپنے حیثیت میں یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جب یاد فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق یاد فرمائے گا. اس لیے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. جب اللہ یاد کرتا ہے تو پھر ہر طرف اس بندے کا ذکر جو ہے وہ ہونے لگتا ہے. یہ آج جو دادا گنج بخش علی اجمیری اور آج خواجہ معین چشتی اجمیری اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، اور یہ ان لوگوں کے جو نام لوگ یاد کر رہے ہیں، حق فرید ہو رہی ہے اور حق باہو یا باہو ہو رہی ہے، تو یہ سب ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا. جب اللہ نے ان کو یاد کیا تو پھر چرچا ہو گیا ان کا، اور ہر زبان پہ ان کا نام جو ہے وہ آنے لگا. اس پہ میرے استاد مکرم قبلہ مفسر قرآن سیدی ریاض حسین صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم مجھے مضبوط کرو، میں تمہیں مضبوط کر دوں گا. ذکر کا ایک معنی مضبوط کرنا بھی ہے. تو اس اللہ کو ہماری مضبوطی کی حاجت نہیں، تو معنی یہ ہے کہ تم میرے دین کو مضبوط کرو، میں تمہیں مضبوط کر دوں گا. اگر اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اور اس کے لیے دگ و تاز کرو گے اور قد و کاوش کرو گے تو اللہ کریم تمہیں مضبوطی عطا فرما دے گا اور اپنی رحمتوں کے حساب تمہارے گرد کھینچ دے گا. تو کہا تم میرا شکر ادا کرو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کو میری رضا کے مطابق استعمال کرو، زبانوں سے بھی اس نعمت کا اقرار کرو، اور اس نعمت کو میرے راستے میں میری رضا کے مطابق، میرے احکام کے مطابق اس کو خرچ کرو. یہ بھی شکر ہے کہ اس کی نعمت کو، اس کا اقرار بھی ہو زبان سے بھی، اور دل میں اس کا اقرار ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، اور پھر اس کو خرچ کرنا، اس نعمت کو استعمال کرنا جو ہے وہ اپنے مالک کی رضا کے مطابق ہو. پھر کہا کہ ناشکری نہ کرو. پھر اگلی جو آیت ہے اس میں صبر اور صلات سے مدد لینے کا حکم دیا گیا. اے ایمان والو، مدد چاہو صبر سے اور صلات سے. اور پھر آگے آزمائش میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں. تو یہ صبر کے جو انعامات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا. پھر حلال و طیب کھانے کا حکم دیا گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہاں بھی قرآن حکیم کا اسلوب تمام انسانوں کو مخاطب کرنے کا ہے. یا سارے کے سارے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر سورہ بقرہ ہی میں 172 نمبر آگے کہا، اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. تو یہاں حلال و طیب کھانا جو ہے یہ آج بس لازم ہے. عمومی طور پر ناظرین، ہمارے اجتماعی رویے اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ لوگ نماز تو پڑھ لیں گے اور حج بھی کر لیں گے، مگر ان کا جو رزق ہے، جو روزی ہے، وہ حلال اور طیب نہیں ہوتی ہے، پاکیزہ نہیں ہوتی ہے. کاروبار کریں گے تو اس میں ملاوٹ کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، فریب سے کام لیں گے. اور آج کل رمضان جو شروع ہوا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں، تو اس میں بغیر حساب کے، ایک تو ہے نا کہ جو رصد اور طلب کی ایک جو اثر ہوتا ہے قیمتوں پر، نہیں اس کے سوا بس رمضان شریف کے نام سے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو یہ روزی حلال و طیب نہیں رہتی ہے. جو ہم بلا وجہ لوگوں کا دھوکے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اپنی آمدن کو رشوت سے کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے بڑھاتے ہیں. کوئی بھی طریقہ جو جس سے ہم غیر حقیقی کمائی کرتے ہیں، وہ حرام کی کمائی جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا. وہ جب ہم کھائیں گے تو ہمارے اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اس میں بندوں میں، ہماری اولادوں میں حیا کیسے آئے گا، انہیں پاکیزگی اخلاق ان کو کیسے میسر آئے گی، ان کو دین پر عمل کیسے میسر آئے گا جب ہم ان کو حلال روزی سے ان کی پرورش نہیں کریں گے. تو یہ اس میں نے تھوڑا سا وقت دے لیا آپ کا، میرے لیے اور آپ سب کے لیے. حلال 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 روزی
اپنی روزیوں کو پاک کرو، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. تمہاری روزیاں حلال ہوں گی، تمہارا کھانا حلال ہوگا تو اللہ تمہیں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی کو ہم صرف یہ اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر دو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرانے میں، اور صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ. اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت. یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. یہ طویل آیت ہے، مگر اس میں یہ جانیے کہ نیکی کی تعریف کی گئی ڈیفینیشن ہے، اور ورچو کی ڈیفینیشن اور ڈیفائن کر دیا بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی کیا ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم کعبہ کی طرح منہ پھیر لو، اور بلکہ کہا کہ نیکی کا کمال کیا ہے، نیکی اصل میں ہے کیا. کہا کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. پہلے عقیدہ تو لازمی ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، سب نبیوں پر. اور یہ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد چاہیے تھا کہ عمل کی بات ہوتی، نماز روزے کی بات ہوتی، لیکن نہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرو. کس پر؟ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلام آزاد کرانے میں. تو گویا یہ جو کام ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دوسروں کا خیال رکھنا، غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، رشتہ داروں کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. مگر لوگ نیکی صرف نماز کو سمجھتے ہیں. صرف نماز پڑھ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، سمجھا ہم نیک ہو گئے. حج کر لیا، سمجھا ہم حاجی ہو گئے. اور اس میں ملاوٹ بھی اپنے کاروبار میں کرتے رہے، حرام کی کمائی بھی آتی رہی، کرپشن بھی ہوتی رہی. تو اس کا معنی وہ کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے. نیکی روح کی نیکی ہے. ہماری سوچیں نیک ہو جائیں، ہمارے افکار نیک ہو جائیں، ہمارے خیالات نیک ہو جائیں، اور ہر وقت ہمیں یہ خشیت ہمارے دل میں ہو کہ ہمارا مالک ہمیں جانتا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کیسے کما رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں. اور پھر عقیدہ اپنا مضبوط کرنے کے بعد ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، یہ ایمان کو مکمل طور پر لانے کے بعد پھر نماز روزے کے احکام بھی ہیں، مگر اہمیت بتانے کے لیے کہا کہ تم ضرورت مندوں کا خیال رکھو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھو. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے چاروں طرف دیکھ کر اپنے ضرورت مند بہنوں بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے قصاص کا بارے میں کہا گیا کہ یہ اس میں حیات ہے. ابھی بھی جو ویسٹ میں حکومتوں نے انسانی دماغ میں یہ سوچا کہ یہ جو قانون سزائے موت کا ختم کر دیا گیا، اور بہت سارے ممالک میں قتل کی سزا موت ختم کر دی گئی ہے، اگرچہ یہ بھی موجود بھی ہے لیکن بہت سارے ممالک میں ختم کر دیا گیا ہے، ترقی کے نام پر اور انسانی فکر کے عروج کے نام پر کہ اب اور انسانی جو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لینے کا حق ہر انسان کو ہے. تو ایک بندہ تو قتل ہو گیا اور دوسرے کا تو دوبارہ قانون اس سے زندگی لے لیتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے عرب نے کہا یہ زندگی لینا نہیں ہے، یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس قتل میں، اس سزائے موت میں حیات ہے. اس ایک بندے کو جب ہم قتل جب کرتا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک بندے کو قتل کرنا ایسا جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اور یہ جو کہا کہ اس میں حیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اس میں قصاص مقرر کر دیا گیا ہے، جان کے بدلے جان لی جائے گی. تو یہ جو جان لینا ہے یہ معاشرے کو حیات بخشتا ہے. ایک بندے کی جان کا جانا جو باقی بہت سارے بندوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے. اور جہاں یہ سزا نہ ہو وہاں ہر آدمی پھر آزاد ہوگا. کسی کی جان لینے سے پتہ ہے کہ مجھے کون سی سزا ہونی ہے، میں تو چند مہینے چند سال جیل میں رہ کے پھر چھوٹ جاؤں گا. تو رب نے فرمایا اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے
کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے، مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، جس سے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مند ہوتا کہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ یعنی یہ جو خون بہا ہم دیتے، قصاص جو ہے وہ دیت جو دیتے ہیں، خون بہا جو دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے جو مقتول اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ اس سے کچھ رقم لے کر کے ان کو معاف کر دیں، تو اس میں بھی معاشرے کی حیات ہے، اس میں بھی زندگی ہے۔ احکام وصیت کا ذکر ہوا سورہ بقرہ کے 180 نمبر آیت میں، کہ فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے لیے موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ابتدائی احکام تھے، لیکن بعد میں سورہ نساء میں وراثت کے حتمی اور تفصیلی احکام نازل فرما دیے گئے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ضابطوں سے وراثت اور وصیت کے احکام کو متوازن فرمایا۔ ایک تو یہ کہ وراثت میں رشتہ داروں کے لیے وصیت منع فرما دی، اور دوسرے یہ کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصہ کا تک محدود فرما دیا۔ یعنی جب یہاں آگے چل کر سورہ نساء میں جو اللہ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں، حصے بیان فرمائے ہیں کہ کس رشتہ دار کا کتنا حصہ وراثت میں ہوگا، تو اس کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمان سے اس کو متوازن کیا، اس قانون کو، کہ ایک تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا مال ہی کسی ایک بچے کو آپ دے دیں۔ یہ رویہ عربوں میں تھا، اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کو میں نے آگ کر دیا ہے، اور فلاں کو اپنے بیٹے کو زیادہ کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے جو وصیت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا سارا مال آپ کسی مسجد کو بھلے دینا ہو، سارا مال بندہ کہے میں نے وصیت کر دے کہ میں نے کس فلاں اسکول کو دے دیا ہے، یونیورسٹی کو دے دیا ہے، مدرسے کو دے دیا، مسجد کو دے دیا، نہیں، اس کا اپنی جو پراپرٹی ہے، اپنا جو مال ہے جو اس نے چھوڑ کے جانا ہے، اس کا 1/3 اس کا جو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ وہ سارا مال، ایسا نہ ہو کہ وہ حاتم طائی بن جائے اور بعد میں اس کے بچے جو ہیں وہ ضرورت مند بن جائیں، وہ محتاج ہو جائیں، اس لیے منع فرمایا کہ صرف 1/3 حصہ جو ہے اتنی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جن کو وراثت سے ویسے حصہ ملنا ہے، ان کا حصہ ہے وراثت میں، تو ان کے لیے وصیت کرنے سے منع کر دیا کہ ان کو زیادہ دینے کے لیے ان کو زیادہ مت دیا جائے۔ یہ اس کا پھر روزے کے احکام، جو ہم آج دوسرا روزہ ہے ہمارا، روزے کے احکام بھی سورہ بقرہ میں نازل ہوئے ہیں، جس میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہمارے تقوی کے لیے ہے، یہ ہماری روحانی بالغی کے لیے ہے، یہ ہمارے باطن کو سنوارنے کے لیے ہے، یہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب عطا کرنے کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر روزہ کے احکام لازمی ہمیں جاننے چاہیے کہ جب ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور جب وہ جس نے رمضان کو پایا تو اس پر لازم ہے، چاہیے اس کو کہ وہ روزہ رکھے، اور صبح سے طلوع سحر سے لے کر کے دوبارہ غروب آفتاب تک یہ جو ٹائم ہے، اس طرح کھانے سے پینے سے اور اپنے زنا شوہری کا جو تعلق ہے اپنے اسپاؤسز سے، اس سے رکے رہنا، اس کا نام جو روزہ ہے۔ اور اس میں اس کے لیے کہا کہ جو بیمار ہے، جو مسافر ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں قضا کر لے اس کو، تو اس کی طرف سے اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جو بالکل اس قدر ضعیف ہو گیا ہے، یا پھر اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ دوبارہ اس کی صحت بحال ہونے کا کوئی امکان نہیں رہا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ روزے کا ادا کر دے۔ اور فدیہ کیا ہے کہ اگر 30 روزے ہیں
تو 30 دن جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جس طرح تم خود سحری اور افطاری کرتے تھے، اس طرح کسی ایک مسکین کو اتنے پیسے جو ایک کھانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یا جو صدقہ فطر جتنا ہے وہ ایک دن کا وہ اس کے مطابق اس کو رقم دے دی جائے اپنے 30 روزوں کے حساب سے، تو وہ اس کی طرف سے فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزے کو اس کے تمام آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دادا گنج بخش علیہ الرحمہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ آپ نے احبس حواسک، کہ اپنے حواس کو بھی محفوظ کرو، اپنے حواس پر بھی پہرا بٹھاؤ، اس لیے کہ روزہ جو ہے جب روزہ رکھا جائے تو آپ نے پورے جسم کا روزہ رکھو، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، اور تمہارے تمام جوارے کا روزہ ہو، پورا بدن جو ہے وہ روزے سے اگر ہوگا تو یہ روزے کی احکام ہے۔ بتمام و کمال روزہ یہ ہوگا، صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حرام کام کو نہیں تم چھوڑتے تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کی۔ یعنی اگر تمہاری آنکھ بہکتی ہے، اگر تمہاری زبان گالی گلوچ کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، کسی کا اب تمہاری زبان سے دل دکھتا ہے، یا اب ناروا اور فوش کلام سنتے ہو جس میں برائی ہے، تو یہ ساری باتیں، یا تمہاری آنکھ بہک جاتی ہے، تو اس طرح جتنے بھی اعضاء کے ساتھ بھی جو گناہ ہے اس کو بھی روک دیا گیا۔ تو جو مکمل جو پیوریفیکیشن ہے، جو روحانی بالیدگی ہے، وہ تو تبھی آئے گی، روزے کے جو فوائد ہیں وہ تو تبھی ہمیں میسر آئیں گے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اور صبح سے شام تک اپنے آپ کو اس مراقبے میں رکھا جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا پروردگار کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ یہ تمہیں کو اس سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی اختیار کرنے والے۔ پھر رب کریم سے دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے احکام ماننے اور ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ میرے بارے میں سوال کریں تو بتائیے کہ میں تو ان کی بڑا قریب ہوں، کتنا شاہ رگ سے بھی، حبل الورید سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب مجھے پکارتا ہے، کتنا وہ مہربان ہے۔ یہ رات کا پچھلا پہر ہے، سحر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو دعا کیجیے اس وقت اپنی دعاؤں میں کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مجبوروں کو، برما کے مجبوروں کو، عراق کے، شام کے، جہاں جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور پھر وہ اپنے جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے چاروں طرف جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو بھوکے ہیں، اور جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار ان کو رزق حلال عطا فرمائے، ان کے لیے روزیاں کھلی کر دے جن کی روزیاں تنگ ہیں۔ اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ مالک ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے، ہمیں ایسی اتنی نعمتیں عطا فرما کہ ہم تیرے محتاج رہیں، کسی غیر کے محتاج نہ ہوں۔ ہم پہ کرم اے مالک، ہم پہ کرم اے پروردگار، ہم پہ کرم اے ہمارے ستار، ہم پہ کرم۔ اور ہمیں جو کچھ تیرے حبیب نے مانگا ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، ان ساری دعاؤں کا فیض ہمیں نصیب کر دے، ہمیں سراپا دعا بنا دے، ہماری دل کشکول بن کے پھیل جائیں تیری بارگاہ میں، ہماری آنکھوں کے آنسو دعا بن جائیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں دعا بن جائیں، ہمارے مدم ہوتی سانسیں تیری بارگاہ میں ادب کا پیکر بن کر دعا کر اور التجا میں مصروف رہیں صبح و شام۔ یہ جو روزے کے جو ایام ہیں، رمضان کے جو ایام ہیں، روزہ رکھتے ہوئے، روزہ کھولتے ہوئے ہم ہر بندے مومن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم تو تجھ سے بے مستغنی نہیں ہو سکتے، تجھ سے بے نیاز کیسے رہ سکتے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو ہماری دعائیں سن لے، ہمیں دعاؤں کا طریقہ سلیقہ بھی عطا کر۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے خیر مانگتے ہیں، اپنے بچوں کی خیر مانگتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی خیر مانگتے ہیں، اپنے دوست احباب کی خیر مانگتے ہیں، اور مالک جس نے ہمیں ہمارا دل دکھایا ہے، ہمیں اس کو معاف کرنے کی توفیق بھی تو عطا فرماتا ہے، ہم نے تیری توفیق سے انہیں معاف کر دیا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔
دعا کے بعد ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی ازواج سے ملنے اور کھانے پینے کی اجازت دی گئی. یعنی پہلی قوموں میں جو روزہ تھا وہ اس میں کچھ سختیاں تھیں. اسلام میں جو روزے کے احکام تھے اس میں نرمی کی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سرکار سے عرض کیا تو آپ نے اللہ نے قرآن پاک میں یہ نازل کر دی آیت کہ جن چیزوں کی پابندی دن میں روزے میں تھی رات میں اس کو اٹھا دیا گیا کہ رات تم نارمل معمول زندگی تم گزار سکتے ہو، اس میں تمہارا کھانا پینا بحال کر دیا گیا. اور اس لیے پھر سیدھی راہ سے گھروں میں داخل ہونے کو نیکی اور یہی وہ تقویٰ ہے. پھر جہاد کے احکام دیے گئے اس میں وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ان پر بھی زیادتی نہ کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو. اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور فتنہ گری انگیزی تو قتل سے بہت ہی زیادہ سخت ہے. پہلے مکہ میں مسلمان ظلم سہتے رہے اور اس وقت تک اجازت نہیں تھی ان کے آگے جواب دینے کی، مگر مدینہ منورہ میں پہنچ کر اجازت دے دی گئی. جس طرح انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، جس طرح انہوں نے تم پر جنگ مسلط کر دی ہے، جس طرح وہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو تمہیں اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں تم بھی ان کے لیے تم بھی ان کو مارو جس طرح وہ تمہیں مارتے ہیں، تم بھی انہیں قتل کرو جس طرح وہ تمہیں قتل کرتے ہیں. تو یہ جہاد کے احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائے. اور پھر اسلامی اصول جنگ کیا ہے یہ بتا دیا سورہ بقرہ نے. اس میں رحمت اور رافت انصاف پسندی ہے. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویہ میں برابری چاہیے. تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے لیے کے ساتھ ہے. یعنی جنگ بھی ہو رہی ہے اور اس میں بھی زیادتی نہ کرو، اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. غصے میں اور انتقام میں جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے ہے. جیسا کہ مولا کائنات حضرت مولا شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے دشمن کو گرا لیا کافر کو، اور اس کو بھی قتل کیا چاہتے تھے کہ اس نے تھوک دیا آپ کے چہرہ مبارک پر، اس چہرہ مبارک پر جس کو سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس چہرے جس کو ہم جب نام لیتے ہم کہتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو اس چہرے پر جس پہ رب کی رحمتیں ہیں، رب کا نور برستا ہے، جب اس نے تھوکا تو آپ نے اس کو قتل کے ارادے سے روک گئے اور اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ کیا وجہ، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اب تو آپ کو جلدی کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تم نے جب تھوک دیا ہے تو میری ذات کا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی وجہ سے تمہیں قتل کروں. تو لہذا جو اسلامی اصول جنگ ہے یہ غصے اور انتقام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے الہ کلمت اللہ کے لیے ہے، یہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہے، اور یہ کافروں کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی، اور اچھے کام کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے. انفاق فی سبیل اللہ اس کا حکم دیا گیا. بار بار یہ عنوان آئے گا اور ہم اس کو جانیں گے. پھر حج کے مناسب بیان کر دیے گئے، اور پھر حج میں بھی پھر ایک دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مسنون بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھتے تھے. اور طواف میں بھی رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود جہاں پہ ہے وہاں تک گزرتے ہوئے اب یہ دعا پڑھتے تھے. اور بڑی جامع دعا ہے، ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم رب سے کیسے مانگیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہم اس دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، اور آخرت کی بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نار اس سے بچا لے. پھر ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، راہگیروں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر آئلی قوانین بتائے گئے کہ 2 طلاق تک واپس کرانے کی اجازت ہے، اور 3 طلاق کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی کے حرام ہو جانے کا حکم دیا گیا. پھر ماؤں کو جو 2 برس دودھ پلانے کا حکم دیا گیا، اور تمام نمازوں اور درمیانی نماز عصر کی نگہداشت کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سارے احکام جو ہیں اس میں طلاق کے احکام بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس میں لوگ محتاط نہیں رہتے ہیں. جب طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر مسئلے پوچھنے نکلتے ہیں
کہ جی ہم نے غصے میں کہہ دیا تھا، میری نیت یہ نہیں تھی. اس پہ ہمارے معاشرے میں جو ایک غصے کا عنصر آ گیا ہے، اور لوگ اس بارے میں بڑے کشادہ دست ہو گئے ہیں کہ جب چاہا طلاق کا لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں. تو اس کا جو طریقہ، جو قرآنی جو طریقہ ہے طلاق کا، وہ تو یہی ہے کہ 3 جو مہینے ہیں، جو الگ الگ جو 3 طہر ہیں، اس میں طلاق دی جائے، اور 1 مہینے طلاق دینے کے بعد اگر پھر بھی وہ معاملہ سدھرتا نہیں ہے، پھر دوسری اور پھر تیسری. پہلی طلاق دینے کے بعد رجوع کا آپ کے پاس موقع ہے، رجوع کر لیں گے تو وہ طلاق وہیں پہ معاملہ، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں گے. 2 طلاق کے بعد اگرچہ طلاق بائن ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مگر پھر بھی کوئی صورت واپسی کی باقی بچے گی. اگر 3 طلاقیں یہاں ہو گئیں تو اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، تاکہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے اور پھر یہ دوبارہ واپس پہلے شوہر کے پاس آئے، تو یہ اس کے لیے راستہ ہوگا. تو یہ بڑا مشکل راستہ ہے. اس لیے یہ جو 1 2 3 فوراً ایک مجلس میں اس پہ اگر پڑھا ہوا ہو، آپ نے لوگوں نے قرآن پاک کو سیکھا ہوا ہو، اور جو طلاق ہے اس کا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر طلاق دی جائے گی تو بہت سارے فتنوں سے ہمارا معاشرہ اور ہماری جو سوسائٹی وہ بچ سکتی ہے. لیکن بارکہ اس میں افراد تفریق کا ہم شکار ہوتے ہیں. پھر دوسرے پارے کے احکام میں جو وہ کام جن کو منع کیا گیا اور یا جن کو ناپسند کیا گیا وہ دیکھ لیجیے. جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا جہاں ذکر کا حکم تھا، اس کے ساتھ ہی ناشکری سے بچنے کا حکم تھا کہ میری نعمتوں کا کوئی ناشکری نہ کرو. پھر اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا کہ مردہ نہ کہو، تمہیں ان کا پتہ نہیں ان کی زندگی کیسی ہے. وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو جو دشمن کی تائید سے ظاہراً جو قتل ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، اور جو شہید حکمی ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں گزر گئے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر گئے، ان کو مر بھی جائیں، ہم دیکھ بھی لیں ان کو مرتا ہوا، ان کا کٹا پھٹا جسم ہم دیکھتے ہیں، مگر رب نے کہا کہ نہ، تم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے. پھر شیطان کی پیروی سے منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی حرام کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی، وہ کون سی ہیں؟ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور بلند کیا گیا ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام. لیکن جو مجبور ہو جائے درا حال ہے کہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی حرج نہیں. بے شک اللہ بہت گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. پھر ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کر دیا گیا، رشوت دینے کی اور لینے سے منع کر دیا گیا. لڑائی کے وقت بھی زیادتی کرنے سے منع کر دیا گیا. حج کے دنوں میں بے حیائی، نافرمانی، لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کر دیا گیا. فساد اللہ کے راستے اللہ کو پسند نہیں ہے، فساد کو منع کر دیا گیا. جس سے فتنہ پھیلتا ہو، فساد پھیلتا ہو، اس سے منع کر دیا گیا. اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا. اور دین سے پھر جانے کو والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وحی سنائی گئی. پھر مشرکوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا. اور پھر ایام حیض میں عورتوں کے مزید نزدیک جانے سے منع کر دیا گیا. اور پھر نیک کام نہ کرنے پر قسم نہ کھانے سے منع کر دیا گیا. کوئی تم میں سے قسم نہ کھائے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، اس پہ منع کر دیا گیا. طلاق پانے والی عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور اس کا تذکرہ کر دیا کہ عدت کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے. 2 بار طلاق دینے کی صورت میں شوہر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر چھوڑنے کا فیصلہ کرے تو دیے ہوئے تحفے تحائف واپس لینا اس کے لیے جائز ہے. 2 کے بعد تیسری طلاق دے دی تو پھر اس سے دوبارہ نکاح کو ناجائز قرار دے دیا گیا، جب تک کہ کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کر کے اپنی مرضی سے پھر اس کو طلاق نہ دے دے. پھر اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانے سے منع کر دیا گیا. عدت ختم ہونے پر اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں روکنے سے منع کر دیا گیا. جب وہ دونوں راضی ہیں تو اب تمہیں ان سے منع نہیں کرنا چاہیے. عدت گزارنے والی بیوہ عورت سے نکاح کی بات کو صراحتاً نہ کرو کہ جب تک کہ اس کی عدت میں ہے وہ اس وقت اس سے نکاح کی بات کرنا، اس سے منع کر دیا گیا. تو یہ وہ احکام تھے ناظرین جو میں نے بڑی تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیے. اگر یہ وضاحت چاہتے تھے، مگر اگلے کسی بارے میں جب دوبارہ تذکرہ آئے گا
تو ہم کسی ایک ایک بات کی وضاحت کریں گے. چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں نے صرف اس کو ترتیب بار پڑھ دینے پر اکتفا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں، اپنے محلے داروں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.